میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، آج ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں بہت حساس ہیں۔ شاید کوئی بندہ ہو جو کہتے ہیں کہ بالکل حساس نہیں ہے، جو مرضی اس کو کہا جائے اسے پرواہ نہیں ہے۔ ہر بندہ حساس ہے۔ کسی کی بیٹی کے خلاف بات ہو تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے، کسی کی ماں بہن بیوی کے خلاف کوئی بات کرے وہ جذباتی ہو جاتا ہے، کسی کے باپ اور بھائی کے خلاف کوئی بات کرے وہ جذباتی ہو جاتا ہے، کسی کے سیاسی لیڈر کے خلاف کوئی بات کرے وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لوگوں کی حساسیت ذرا اپنے کسی اور تعلق کے لیے ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی حساسیت باقی ساری چیزوں کے لیے بعد میں ہے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے سب سے پہلے۔ ہم کوئی آپ کو نیا پیغام نہیں دے رہے کہ ہم آپ کے معاذ اللہ کے آپ پہلے مسلمان نہیں تھے جی ہم آپ کو نئے سرے سے مسلمان کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جو کوئی ایسا بندہ جو بھائی ثاقب صاحب کے خاندان کا دشمن ہو یہاں نہیں آ سکتا، اگر وہ آنا چاہے گا تو اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس تقریب کے اندر اس خاندان کا دشمن، کی عزت کا دشمن داخل نہیں ہو سکتا، تو میرے نبی کی عزت کا دشمن ہمارے ملک کے اندر کس طرح جناب اعلیٰ سفیر بن کے باعزت بیٹھ سکتا ہے؟ اور مسلمان یہ کہیں کہ دیکھیں جی مولوی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہم اگر سفیر کو نکالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، سارے یورپین جناب وہ اپنے سفیر کو واپس بلا لیں گے۔ بھائی سعد صاحب کی بہت کمال کی بات تھی امیر محترم کی، انہوں نے کہا یار حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنے سفیر کی بے عزتی برداشت نہیں کرتے، تم نبیوں کے پیر کی بے عزتی برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ ایک سفیر کے بنیاد پہ تم سے تعلق توڑنے کو تیار ہے، تمہارے آقا و مولا کی توہین ہوئی ہے اور تم پھر بھی تعلقات بحال کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ یہ یاد رکھنا، حکومتیں وزارتیں یہ آنے جانے والی چیز ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے وزیر آئے، قبر میں وزارتوں نے کام نہیں آنا، قبر میں کام رسول اللہ نے آنا ہے۔ اسی لیے سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں کہا تھا کہ دین کا ساتھ نہ چھوڑنا، آقا مولا کی اس شریعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، کہ دنیا کے سارے بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار کہلانے والے ختم ہو جائیں گے، پر رسول اللہ کا دین ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جی کہ آپ سب نے تہیہ کرنا ہے کہ جب تک ہم نے جینا ہے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا ہے، اور اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو مالک یہ شعور دے اور انہیں ہدایت دے، یہ اپنے وعدے پہ پورے اترے اور رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے یہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالے۔ بصورت دیگر انشاءاللہ 20 تاریخ کو لبیک حاضر ہے انشاءاللہ، اور آپ کو صرف یہ بارات نہیں، محمد عربی کے فقیر یہ دولے بھی انشاءاللہ وہاں نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ روزے بھی وہی، سحری بھی وہی، افطاری بھی وہی، اور نعرہ وہی ہوگا جو ہمارے بھائی نے ابھی وہاں بیٹھ کے لگایا ہے کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت۔ ابھی آپ نے 5-7 منٹ کا قبلہ امیر المجاہدین کا اختتام سننا ہے، آپ نے بھی میں نے بھی یہاں بیٹھ کے، اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ جناب یہ تبدیلی ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین دنیا سے رخصت بھی ہو گئے لیکن اپنا پیغام چھوڑ گئے جو ہمارے ایمان اور ہماری نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کافی ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ آپ ایک نعرہ لگائیے، بیان شروع ہوتا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
ٹائم نا یہ سیاسی نعرہ ہے اسی اس دن کہنا ہے تم آج مذہبی لا پیچھے ہٹ آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے منکر آج ان سے التجا نہ کرے آج یہ سیاست ہے آج تو حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا منبر پر حضور خود منبر بچھاتے تھے فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نے جواب دے تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسانہ بروح القدس ما ینافق و یفاخر اور رسول اللہ فرمایا جب تک حسان منبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے سمجھے حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں لبیک کا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی اقبال کہنا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعظیم کے آذر نے تو شوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیران ہے وہ مذہب کا کفن ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستقبل کیا اسلام کدھر گیا اسلام کدھر گیا جی برکت نہ پانو پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کا پٹوار کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ شادی کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے نعرے بھی لگے ہیں حضور کی عزت و ناموس کی بات بھی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا اس دعوت ولیمہ کا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو منع کر دیا جائے یہاں آپ دیکھیں امیر غریب سارے یکجا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی طریقہ ہے پوری دنیا میں تمام مسائل اور مصائب سے بچنے کا کہ آپ واپس آئیں رسول اللہ کی سنت پہ سادگی کو اپنائیں امیری اور غریبی کی جو درمیان میں دیواریں کھینچی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں جتنا آپ نبی علیہ السلام کے دین کے قریب آئیں گے آپ کے لیے مشکلات اتنی کم ہوں گی اور اگر آپ دین کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے پلٹ کے آپ نے ادھر ہی آنا ہے لہٰذا آج جناب محمد ثاقب صاحب نے ان کی فیملی نے جتنا یہ اہتمام کیا میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جس طرح دولہے کے لباس میں ملبوس انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی اور من سبا نبی فقت لہو کا یہ دنیا کے سامنے پیغام ہے کہ چاہے مسلمان کسی مرضی روپ میں ہو وہ اپنے نبی کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس پہ وہ پہرے دار ہی رہے گا اچھا مولانا صاحب جو ہم نوجوانوں کے لیے آپ ایک میسج دیں کہ جو ہم فالتو ٹائم ضائع کرتے ہیں جس پہ اور اگر یہ طریق الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ پہ زیادہ سے زیادہ اس کو ٹائم دیں اور چینج لے کے آئیں کہ جو اپنی زندگی میں آنے والے وقت میں وہ کوشش کریں کہ جس طرح ہمارے بھائی نے یہ قدم اٹھایا ہے یہ بہت اپریشیٹ ان کو میں کرتا ہوں اور پہلی شادی میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ جن کے ولیمے پہ الحمدللہ لبیک کے نعرے بجے تو آپ بالکل جی نوجوان تو واقعی خاص طور پہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے امیر محترم اور ہماری تحریک کے بانی انہوں نے سب سے زیادہ جو بات کی ہے وہ نوجوانوں سے ہی کی ہے اور الحمدللہ ہماری تحریک میں آپ دیکھیں گے تو 80% آپ کو نوجوان ہی ملیں گے میں ان سارے نوجوانوں سے جو ابھی تک ہماری جماعت سے وابستہ نہیں ہوئے انہیں یہی کہوں گا کہ جوانی دیکھیں ویسے بھی گزری جانی ہے جتنے آپ کے بزرگ ہیں ہمارے اکابر ہیں وہ سب کسی نہ کسی وقت میں ہم سے اچھے جوان تھے اگر ان کی جوانی ڈھل گئی ہے تو ڈھل ہماری بھی جانی ہے تو اسے بہتر ہے کہ اسے کارآمد بنائیں نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیں تو انشاءاللہ آپ کی جوانی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کے لیے یادگار بنے گا کہ ہم نے اپنی جوانی رسول اللہ کے نام پہ وقف کی اللہ آپ کو جزا دے جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ میں تکنا پہ کہ پہلی دفعہ گجر خان وچ تساں تحریک لبیک یا رسول اللہ نا دعوت ولیمہ پر تو لوگ بڑیاں اور طریقے نیاں ایکٹیویٹیز کرنے ہیں تو تساں الحمدللہ کس طریقے نال تساں نے جذبہ اور تساں نویں جواناں کی کوئی میسج دیو طریقے لبیک نے والے نال جی ندیم فقیر صاحب سب سے پہلے تو تساں بہت بہت شکریہ تساں کوریج دیتی اور اس پیغام کی عام کرنے کی کوشش کر رہے ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہ تقاضا یہ ہے کہ جب تک اساں گستاخان رسول کولوں بدلہ نہ لے لواں انتقام نہ لے لواں اساں اپنی خوشیاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا محفلاں سجائی کے انہاں کی پیغام دیاں کہ اساں نے اندر حضور نے محبت نہ جذبہ کتنا جب تک ایک بھی غیرت مند مسلمان زندہ تے او انتقام نہیں سارے دل چ اس طرح بڑکنی رہسی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت نہیں صدقے نجات دنیا تے بھی تے آخرت تے بھی تے دین نے اندر ہی نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ طریقے ہی رائے نجات نے سارے واسطے جزاک اللہ الحمدللہ نظر رسنے پہ اور تساں دی جڑی محنت ہے وہ اج میں کی احساس ہویا کہ الحمدللہ تہاڈی جڑی محنت ہے وہ ضائع نہیں پی ہونی کہ الحمدللہ جڑا گجر خان واسطے تساں پہ کام کرنے ہو اج نے پٹوارنے والے نال میں تساں کول تشریف آندھی اور تساں اپنے طرفوں نویں جواناں کی میسج دیو کہ جڑا اپنا ٹائم ضائع کرنے اور ایسے ولیمیاں پر یا شادیاں پر بے مقصد ضائع کر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ امیر المجاہدین فنا فی الخاتم النبیین حضرت علامہ حافظ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امت کو بیداری دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ طریق لبیک کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے. اب ہمارے ہر ولیمے پر ایسے پروگرام ہو رہے ہیں جو تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی اور یہ اصل تبدیلی ہے. ہم پٹوار ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ ہمارے پاس. اچھا حاجی صاحب, ایک میں بات کہوں گا کہ جو لوگوں نے تبدیلی دیکھنی تھی وہ تو دیکھ لی ہے, اصل جو حق ہے وہ سچ ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ ہے. اس پہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس طرف آنا چاہیے. جو جیت ہے ہماری وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے ہیں. بے شک سب عزتیں آقا کریم کی نسبت اور آپ کے نالین پاک کے صدقہ ہی ہے. کائنات بنی ہے آپ کے لیے تو تمام عزتیں, جو چاہتا ہے بندہ دین سے وابستہ ہوگا تو عزتیں ملیں. مجھے کون جانتا تھا, یہ دین کی برکت ہے اور آقا کریم کی اس غلامی کا فیض ہے, ورنہ ہم جیسے لوگوں کو کون پوچھتا تھا. آج ہمارے ہاتھ اگر چومتے ہیں پھول برساتے ہیں تو یہ فقط آقا کریم کی اس محبت کا فیض ہے. بابا جی کی وہ رضوی فیض ہمیں بھی ملا ہے, ورنہ ہم عام دنیا دار جیسے لوگ تھے. آج ہمارے ان بچوں کے نوجوانوں کو یہی تبدیلی ہے. بابا جی نے تو مر کر بھی دکھا دیا. اب بھی امت کو اگر بیداری نہیں آئی تو پھر قبر میں جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا حال ہے. اگر چاہتے ہو دنیا میں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہی تبدیلی ہے. انشاءاللہ ہر شادی پر یہ اب تحریک لبیک کی وابستگی کا اس بچے کو فیض ہے. ثاقب علی رضوی صاحب کو اور ان کی فیملی کو, ان کے تمام برادران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہی تبدیلی ہے, کوئی جماعت تبدیلی نہیں لا سکتی. لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ تبدیلی لائے گی ماشاءاللہ. حاجی صاحب نے بڑا زبردست میسج دیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ, اور راجہ ثاقب صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ جو شادی کا اصل ولیمہ ہے اس طرح سے کیا جائے. لبیک یا رسول اللہ. میرے مولا کریم اس شادی کی تقریب میں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے لگے, ان کی بات ہوئی, ان کے دین کی بات ہوئی. میرے مولا کریم اپنے فضل سے اس سارے اہتمام و انتظام کو قبول فرما. آمین. اور دونوں خاندان, لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے, تیرے حبیب کے دین کے اوپر میرے مولا کریم ان دونوں نے اپنا ایک تعلق قائم فرمایا. ان کے تعلق میں برکتیں عطا فرما. آمین. میرے مالک و مولا حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے انہیں محفوظ فرما. نظر بد والوں کی نظر بد سے محفوظ فرما. بھائی ثاقب صاحب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما. آمین. میرے مولا کریم جتنے ان کے مہمان ہیں میرے مولا کریم سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما. آمین. ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کی عزت و ناموس کا پہرے دار بنا. آمین. میرے مالک و مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ استقامت نصیب فرما. آمین. ملت اسلامیہ کے مظلوموں کی خیر فرما. آمین. میرے مولا وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.